السلام علیکم. آج کے اس نئے کلاس میں خوش آمدید. اور آج کا ہمارا نیا کلاس ہے دا ورلڈ ان اے وال پارٹ 2 اردو ٹرانسلیشن ہے. دا ورلڈ ان اے وال ایک دیوار میں دنیا. اس کے جو پہلا اردو ترجمہ ہے وہ میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں, اور اگر آپ نے نہیں سنا نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. اس پہ کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. کسی قدر بدقسمتی کی بات تھی کہ جس وقت میں دروازے میں داخل ہوا اسی وقت دوپہر کا کھانا لگایا جانا تھا, یعنی اس وقت دوپہر کا کھانا چل رہا تھا. Unfortunate بدقسمتی. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room and joined the family for the meal. However, I place کے معنی رکھنا, the matchbox ماچس کی ڈبی, carefully احتیاط کے ساتھ, on the mantelpiece آتشدان. یہ آپ سائڈ پہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس کو آتشدان کہتے ہیں. In the drawing room میں and made my way to the dining room and joined the family for the meal. تاہم میں نے ماچس کی ڈبی کو احتیاط سے آتشدان پر رکھ دی. جس ڈبی میں اس نے بچھو کو بند کیا ہوا تھا تو اس نے وہ آتشدان پر رکھ لیا. یہاں پہ رکھ لیا, یہ دیکھ لیں یہاں پہ رکھ لیا. اور کھانے کے کمرے میں پہنچ گیا اور کھانے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شامل ہو گیا. میل کھانے کو کہتے ہیں, اور اسی طرح مینٹل پیس کو میں نے بتا دیا اسی کو کہتے ہیں. Dawdling over my food, feeding Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing. Dawdling over my food یعنی اپنے کھانے پر دیر لگاتے ہوئے, یعنی کھانا جب وہ کھا رہا تھا تو اس نے دیر لگائی اس پر. Feeding Roger surreptitiously under the table, اور کیا ہے میز کے نیچے چوری چھپے یعنی خفیہ طور پر راجر کو کھاتے ہوئے, جب وہ اس کو دیکھ رہا تھا. And listening to the family arguing, اور گھر والوں کو آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہوئے جب اس کو سن رہا تھا تو کیا ہے وہ بھول گیا تھا. I completely forget, میں مکمل طور پر بھول گیا تھا. About my exciting new captures, میرے نئے قیدیوں کے بارے میں بھول گیا تھا, یعنی جو بچھو اس نے میچ باکس میں بند کیے تھے اس کے بارے میں وہ بھول گیا تھا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے. ڈڈلنگ مین دیر یعنی آہستہ بڑھنا. Surreptitiously خفیہ طور پر یعنی چوری چھپ کے. At last Larry having finished, بالآخر فارغ ہونے کے بعد یعنی کھانا کھانے کے بعد, لیری کھانا کھانے کے بعد fetched the cigarette from the drawing room. لیری نے, یہاں پہ آتشدان لکھا گیا ہے لیکن ڈرائنگ روم سے سگریٹ اٹھا لایا. اس نے کیا کیا, ڈرائنگ روم سے اٹھایا. یہاں پہ یہ آتشدان لکھا گیا ہے لیکن یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے. And lying back in his chair he put one in his mouth, اور اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک اپنے منہ میں لگایا, یعنی وہ سگریٹ اپنے منہ میں رکھ لیا یا دبایا. And picked up the matchbox he had brought, اور ماچس کی وہ ڈبی اٹھائی جو اپنے ساتھ ہی لایا تھا, یعنی وہاں آتشدان سے جب اس نے وہ ڈبی اٹھائی تھی تو وہ ساتھ لے آیا. Oblivious that the end of my happy days was about to come, اس بات سے بے خبر کہ میرے پرمسرت دن کا اختتام ہونے والا ہے. I watched my eldest brother interestedly as, میں نے مطلب دلچسپی سے اپنے بڑی بھائی کو دیکھنے لگا. انٹرسٹڈلی دلچسپی سے, as still talking loudly جو ابھی بھی بہت زور سے باتیں کر رہا تھا. He opened the matchbox, اس نے ماچس کی جو ڈبی تھی وہ کھول دی. بے خبر دھیان نہ دینا, oblivious دھیان نہ دینا. Now I insist, اب میں نے کیا کیا, اصرار کیا, زور لگایا. To this day, آج کے دن.
that the female scorpion meant no harm. آج کے دن میں نے اپنے آپ پر یہ زور لگایا یا یہ اصرار کیا میں نے اپنے آپ کے ساتھ کہ جو بچو مادہ جو بچو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں پہنچانا چاہتی. یعنی میں نے اب آج بھی میرا اصرار ہے. یعنی میں اس کے بارے میں یہ جو رائٹر ہے یہ جو لکھنے والا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی مجھے اس بات پر اصرار ہے کہ جو مادہ بچو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی. She was nervous. She mean یہاں پہ وہ مادہ بچو کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نروس ہو گئی تھی, گھبرائی ہوئی تھی. نروس ہونا, گھبرا جانا. And little annoyed. اور وہ کیا ہے, وہ گھبرائی ہوئی تھی تھوڑی سی at being shut off. کسی وجہ سے she was nervous, وہ نروس ہو گئی تھی. And little annoyed at being shut up in a match box for so long. وہ گھبرائی ہوئی تھی اور ماچس کی ڈبی میں اتنی دیر کے لیے بند کیے جانے پر کسی قدر تیش میں تھی. annoyed تھی, تیش میں آنا, غصے میں تھی کہ اتنا عرصہ اتنا ٹائم اس نے اس میچ کے باکس میں گزارا تو اس بات پہ وہ غصہ تھی, تیش میں تھی. And so she seized the first opportunity to escape. جیسے ہی اس کو پہلا موقع ملا, یعنی جیسے اس ماچس کھل گیا تو اس نے کیا, اسکیپ کی معنی فراری حاصل, اسکیپ معنی فرار ہونا, فرار حاصل کرنے کے لیے وہ پہلا موقع پر اس نے کیا, دبوچ لیا, اس نے اس پر حملہ کیا. She pulled herself out of the match, out of the box with great rapidity. She pulled, وہ یعنی مادہ بچو, she pulled herself out of the box, یعنی میچ باکس کی بات ہو رہی ہے, with great rapidity. وہ بڑی تیزی سے ڈبیے سے نکلی, یعنی وہ بچو, مادہ بچو بڑی تیزی سے ماچس کی ڈبی سے نکلی. Her babies clinging on his desperately, اس کے بچے پوری جان سے اس کی کمر سے چمٹے ہوئے تھے. And scuttled on the back of Larry's hand, اور تیز گامی سے یعنی تیزی سے لیری کے ہاتھ کے پشت پر چڑھ گئی. کلنگنگ کا مطلب ہے لپٹ جانا, چمٹے رہنا. ڈسپریٹلی, مایوسی کی حالت میں. scuttled, جلدی میں دوڑنا. There no quite certain what to do next. وہاں یہ نہ سمجھ پاتے ہوئے کہ آگے کیا کیا جائے. She pursed her tongue curled up at the ready. وہ کیا ہے, رکی. pursed کی معنی رک جانا. اس کا ڈنگ تیاری کی حالت میں خم کھایا ہوا تھا. sting, اس کا جو ڈنگ ہے, curled, اس طرح وہ مڑا ہوا تھا, curved بنا ہوا تھا اس کا, اور اس چیز کے لیے ریڈی تھی کہ کسی بھی وقت وہ حملہ کرے. مڑنا, curved, خم. لیری feeling the movement of her claws. پنجوں کی حرکت محسوس کرتے ہوئے لیری نے glanced down to see what it was. یہ دیکھنے کے لیے نگاہ ڈالی کہ کیا چیز ہے. glance کے معنی نظر, نگاہ ڈالنا. And from that moment things got increasingly confused. اور اس لمحے کے بعد سے حالات تیزی سے الجھتے ہی گئے. He uttered a roar of fright that brought Roger out from beneath the table barking wildly. اس نے ایک دہشت بھری چیخ ماری جس نے بے دردی سے بونگتے ہوئے راجر کو میز کے نیچے سے باہر نکال لیا. اس نے اتنی دہشت بھری آواز نکالی کہ جو راجر تھا اس کو, جو ٹیبل تھا یعنی میز کے نیچے تھا, اس کو نکالا. uttered, بولا یعنی اظہار کرنا. رور کے معنی گرجنا, جس طرح وہ شیر رور. اوکے. with a flick of his hand, اس نے ہاتھ کے ایک ہی جھٹکے سے, he sent the unfortunate scorpion flung down the table. بس اس نے کیا کیا, ایک ہی جھٹکے سے میز کی طرف آتے ہوئی یعنی گرتی ہوئی یا نیچے آتے ہوئی اس بدقسمت بچھو کو
पटख दिया, and she landed midway between Margot and Leslie, scattering babies like confetti as she thumped on the cloth. तो क्या पटक दिया, जो मार्गो और लेस्ली के दरमियान आकर दोनों बिच्छियों को बिखरे हुए फूलों की मानिंद तितर बितर किए, जो ही बिच्छू कपड़ों पर आकर गिरा. यानी यहां पे आपको मैं जरा इसको आसान कर देता हूं. विद ए प्लिक ऑफ, प्लिक के माना झटका देना. यहां पे कन्फटी उसको कहते हैं. शादी यहाँ पे आपने देखा हो, जिस तरह ये तस्वीर है, वहां पे छोटे छोटे जो जर्रे होते हैं, वो उसकी मिसाल दी गई है कि जैसे उसको गिरा दिया जाते हैं तो वो इधर उधर तितर बितर जाते हैं. तो उसी तरह जब उसने उस बिच्छू को, बिच्छू यानी माता बिच्छू को जब जो पटक दिया, तो उसके जो बैक पर उसके जो बच्चे थे वो इसी तरह तितर बितर हो गए. जिस तरह ये शादी ब्याह के मौके पर जब रंग बरंगे जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो क्या है, वो फेंके जाते हैं और वो तितर बितर जाते हैं. तम के मन यानी वो किसी वजनी चीज पर गिरने की जो आवाज होती है उसको कहते हैं. और स्कैटरिंग मीन बिखरना. तो इस तरह वो बिखर गए. स्कैटरिंग मीन बिखर जाना. जिस तरह ये देखें आप, ये तस्वीर में इस तरह बिखर गए. एंड विद दैट देयर वाज a rapid change from peace to chaos. और इसके साथ अमन व सुकून बड़ी तेजी से अफरा तफरी में, chaos मीन अफरा तफरी में वो तब्दील हो गया. Thoroughly enraged at this treatment, the creature sped towards Leslie, her sting quivering with emotion. ऐसे सलूक पर शदीद गुस्से में आकर जानवर जानवर यानी वो बिच्छू लेस्ली की तरफ भागा. इसका जो डंग फरते जज्बात से लरज रहा था. ट्रीटमेंट यानी असल में इलाज को कहते हैं, लेकिन यहां पे उसको सलूक माना लिया जाएगा. क्रिएचर मीन मखलूक, हैवान. क्यूरिंग मीन लरजना, कांपना. लेस्ली लिफ्ट टू हिज फीट. लेस्ली उछल कर खड़ा हुआ. लिफ्ट मीन उछल कर, उछलना. Overturning his chair, overturning, इसकी कुर्सी उलट गई. And flicked out desperately with his napkin, और मायूसी की हालत में अपने रुमाल से चटका मारा. Sending the scorpion rolling across the cloth towards Margot. बिच्छू कलाबाजियां खाता हुआ मार्गो की तरफ किया. Who promptly let out a scream that any railway engine would have been proud to produce. जिसने फौरन एक ऐसी चीख मारी, यानी एक ऐसी आवाज निकाली जैसे रेलवे इंजन खारिज करने के बाद, यानी रेलवे इंजन जब वो आवाज निकालता है तो वो फख्र महसूस करेगा. इस किस्म की आवाज उसने निकाली. मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आई होगी. और फिर भी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप जरूर मुझे अपने मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस है, वहां पे आप मुझे मेल कर सकते हैं. मैं अपनी पूरी रहनुमाई आपको फराहम करूंगा. फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज.